اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 مارچ ہے اور 2023 اور دن ہے منگل کا۔ اللہ اکبر۔ آج میں اصل میں ایک گولف کورس میں آیا ہوں۔ گولف کورس کو ٹی وی میں بڑا دیکھا، وہ امریکن ووڈ تھا، وہ بڑا چیمپئن تھا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیچھے اگر آپ دیکھیں یہ سارا گولف کورس ہے۔ یہ اتنی بڑی جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ ایکچولی ٹوٹل جو ہے نا، یہ 9 ہولز کا ہے۔ کہتے ہیں کہ 27 ہول تک کے اس کی گراؤنڈ ہوتی ہے۔ اگر 9 ہول کا اتنا بڑا ہے تو 27 کا آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا ہوگا۔ دراصل میں نے یہ ولاگ اس لیے کر رہا ہوں یا بتا رہا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اگر راولپنڈی، ہم کیونکہ راولپنڈی کے ہیں تو میں وہاں راولپنڈی کی بات کروں گا۔ راولپنڈی میں پنڈی کلب کے نام سے جی مال روڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا کلب بنا ہوا تھا انگریزوں کے دور میں، اور وہ جو پنڈی کلب تھا دراصل انگریزوں کے لیے تھا۔ اسی میں وہ اپنی عیاشیاں بھی کرتے تھے، ساتھ ایک چھوٹا سا انہوں نے کرکٹ گراؤنڈ بنایا تھا۔ آج بھی اس کی لک بالکل ایسی ہی ہے جیسے انگریزوں کے دور کی جو یہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ اب تو اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے پنڈی کلب کو، لیکن وہ اسٹیڈیم جو ہے نا تقریباً اسی طرح ہے۔ اور وہ ایک مخصوص ذہن کے لوگ جو یعنی کہ انگریز جو تھے ان کے لیے ایلیٹ کلاس کہہ لیں یا اپر کلاس کہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ اپنے شراب و کباب اور جو پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا گیا، پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ جو انگریزوں کا چھوڑا ہوا نظام تھا وہ جناب ہمارے کالے گوروں نے لے لیا، اور وہ پنڈی کلب جو ہے نا ایک بہت بڑی خاص شے کے طور پر جو انگریزوں نے بنا کر چھوڑی تھی وہی ظاہر ہوئی، اور وہی عادتیں اور وہی قواتیں اور وہی چیزیں جو انگریز کرتا تھا ہمارے پاکستانیوں نے بھی اس کو کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے سب یہ نہیں کیا، بلکہ وہ انگریزوں کی ٹریننگ کے مطابق وہ انگریز جو تھا نا، وہ اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جب بھرتی بھی کرتا تھا نا تو وہ نسل بھی دیکھتا تھا اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی دیکھتا تھا کہ کس نسل کا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تب وہ فوج میں بھرتی کرتے تھے۔ تو یہ جو علاقہ تھا آپ کا پٹھوار کا، بالخصوص یہ جیلم سے لے کے ٹک تک کا علاقہ ہے، اس کے بارے میں اس کے خیال میں اس کی ریسرچ یہ تھی کہ یہ انتہائی وفادار لوگ ہیں، اسی لیے فوج میں گورکھا کے بعد اس علاقے کو، ہمارے پنجاب کا جو علاقہ ہے جیلم سے لے کے پنڈادن میاں والی اور اٹک تک کا جو علاقہ کہلاتا تھا مری کوٹا، یہ ان کو پریورٹی دیتا تھا سپاہی بڑھتے ہوئے۔ ماضی کی حقیقت بھی یہی ہے، آج بھی یہی لوگ کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں کہ غلامی بڑی آسانی سے قبول کرتے ہیں، وفاداری بڑی کمال کی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر جب پاکستان بن گیا، انگریز یہاں سے چلے گئے، تو وہ کالے جو انگریز سے جب آئے تو انہوں نے وہی ریت روایت قائم رکھی، وہ ایک کلاس ایسی بنائی جس کو ہم بعد میں ایک بیوروکریسی کہہ لیں، بیوروکریٹ کہہ لیں، اپر کلاس کہہ لیں، ایلیٹ کلاس کہہ لیں، ہیں جی۔ اور انہوں نے 2-3 شعبوں میں بالکل مکمل طور پر شکنجے اور پنجے گاڑے، جس میں فوج، بیوروکریسی بالخصوص، یہ 2 چیزیں جو تھیں اس پہ انہوں نے پنجے گاڑے، اور اس پہ کسی دوسرے بندے کو آنے نہیں دیتے تھے۔ پھر کیونکہ اس وقت تو مغربی پاکستان کی میں بات فی الحال کر رہا ہوں، تو مغربی پاکستان کی آبادی بھی تقریباً 4 کروڑ سے کم ہی تھی، تو نہ تعلیم تھی زیادہ، نہ شعور تھا، اور نہ ان چیزوں کے بارے میں لوگ آگے تھے، اور ویسے بھی لوگ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے تو دور ہی رہتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج جب کہ 24 کروڑ کی آبادی ہوئی، تو اس 24 کروڑ کی آبادی سے پہلے، یہ مغربی پاکستان کی صرف بات کر رہا ہوں، 4 سے 24 کروڑ ہوگی تو پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے تو یہ ہے کہ جو ماحول تھا وہ بیوروکریسی والا، اس کو تھوڑا تھوڑا توڑا گیا، پھر فوج میں بھی وہ جو دائرہ تھا اس کو توڑا گیا۔ تو یہ جو لوگ تھے ایلیٹ کلاس کہلاتی تھی، انہوں نے
کچھ چیزوں کی طرف کم توجہ دی اور پھر وہ سی ایس پی افسر بن کر اداروں پہ پوروں پہ نہ پورے ملک کے اداروں پر انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم رکھنی شروع کر دی. لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ظاہر آبادی بھی زیادہ تھی، ٹیلنٹ بھی آ گیا، لوگوں میں کچھ شعور آ گیا. بیرون دنیا جب دنیا گئی تو ان کو اس سے زیادہ شعور ملا، تو انہوں نے ایفرٹ کی، تو اب وہ تقریباً ہر جگہ پہ وہ ایڈجسٹ ہو گئے. تو اس ایلیٹ کلاس سے نا پاکستان بننے کے بعد اتنی کچھ بریکیج ہونے کے باوجود جو کلب سسٹم تھا نا اس کو بھی قائم کیا، تاکہ اس کلب میں کے حصہ دار بننے والے وہی لوگ کہلاتے تھے جو اس کے معیار پر پورا اترتے تھے. اور معیار آپ اور ہم سب جانتے ہیں وہ کیا تھا. تو کرتے کرتے جب وہ کلبوں کا بھی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی، کلب بننے شروع ہوئے، اس میں ممبرشپ زیادہ ہوئی، اور جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ پڑھا لکھا تھا یا ان پڑھ تھا یا بیوروکریسی سے تعلق رکھتا تھا یا نہیں، یا آرمی سے تعلق رکھتا تھا نہیں، انہوں نے اس میں دخیل ہونا شروع کر دیا. اور وہ پھر جب انہوں نے ممبرشپ لینی شروع کر دی اور وہاں بھی ان کی عام آدمی کی اجارہ داری بننی شروع ہوئی، تو پھر انہوں نے اس میں بھی ایک چیز ایکسٹرا کی، جیسا کہ کرکٹ جو تھی اس کو مخصوص کر دیا گیا ایک طبقے کے لیے جس کا تعلق کرکٹ سے ہوتا تھا، یعنی کلب میں کھیلتا تھا یا کلبوں میں آتے تھے اور بیٹھتے تھے، تو وہ انجوائے کرتے تھے، ایک سفید یونیفارم پہن کے ایک یہ شو کرتے تھے دنیا کو یا عام آدمی کو کہ ہمارا تعلق ایک اونچی کلاس سے ہے. تو کرکٹ میں بھی پھر ہمارے پاکستان کے ماشاء اللہ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان اگرچہ پیداوار کے لحاظ سے انسانی ہو یا اجناس کی کمال کی زمین ہے، لیکن اس کے اندر جو لوگ ہیں رہنے والے وہ کچھ نہ کچھ اپنی ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں جس سے زمین کو بھی نکارا کرتے ہیں، اور جو ہماری انسانی صلاحیتیں ہیں ٹیلنٹڈ اس کو بھی ضائع کرتے رہتے ہیں. آج بھی اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں، بین الاقوامی سازشیں سے زیادہ اپنی اندرونی سازشیں اس میں جو ہے کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی اجارہ داری کو جو ہے نا اس کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. تو کہنے کا مقصد اور بتانے کا یہ اتنی لمبی جو بات کی ہے وہ یہ تھی کہ آج جب گاف اسپورٹس کلب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ پہلے وہ کلب میں صرف کرکٹ کی طرف دھیان دیتے تھے، پھر اسکویش کو انہوں نے کیا، اسکویش میں بھی جب عام آدمی دخیل ہو گیا، پھر گھوڑ سواری وغیرہ اس کو بھی بڑا، کیونکہ ظاہر ہے گھوڑ سواری اور گھوڑے رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو یہ ایلیٹ کلاس ہی رکھ سکتی ہے یا جن کے پاس وسائل ہیں. تو بعد میں پھر گھوڑ سواری یہ وہ کرتے کرتے اب جناب آخری اب اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس وقت جو اپر ہینڈ سمجھا جاتا ہے یا ایلیٹ کلاس سمجھی جاتی ہے یا وہ لوگ جو مخصوص طبقہ کے کہلائے جا سکتے ہیں، جن کے چہروں پر اور لباس سے اور گاڑیوں سے اور باتوں سے اور اقدامات سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ بہت کوئی انگریزی دان اور انگریزوں کے خاص کارندے اور مال و دولت میں بے پناہ اثر و رسوخ میں بے پناہ مطلب سورس رکھنے والے لوگ اب وہ گاف کورس جو ہے نا یعنی کہ گاف کھیلنے والے، کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جناب بڑا کوئی باصلاحیت بھی ہے اور بڑا بارسوخ بھی ہے اور بڑا باثر بھی ہے اور بڑا مالدار بھی ہے اور بڑا بااختیار بھی ہے. تو یہ جب آپ گاف کورس کلب میں، جیسا کہ آج میں نے مکمل طور پر وزٹ کیا ہے، گاف کورس کو دیکھا ہے، تو مجھے بھی اندازہ ہوا کہ زندگی کے ہر دور میں کچھ طبقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں، ایسے اقدامات کرتے رہتے ہیں جس سے ان کے جلال و روب کا پتہ چلتا رہے. اور اس میں سے ایک یہی گاف کورس بھی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں آ کے کھیلنے والے اس کے جو کٹس کی چیزیں ہیں، اس کے استعمال، اس کا بیٹھنا اٹھنا ہیں جی، اس کا کھیلنا، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کے پروگرام، اس کے فنکشن، ہاں جی، اس کے اقدامات یہ کتنے مہنگے ہیں اور کتنے شاندار ہوتے ہیں، عام آدمی کے تو بس میں بھی نہیں ہے. دیکھنے کی حد تک تو وہ دیکھ لے، لیکن کھیلنے میں وہی بات ہے. بہرحال یہ میں نے ایک چھوٹی سی گاف کورس کے حوالے سے دیکھنے کے بعد اپنے مشاہدات اور اپنے جو میرے علم میں
پریکٹیکلی میں نے جو دیکھا ہے ان کے اندر، تو میں نے کبھی نہیں بیٹھا، لیکن جو کچھ نظر آیا وہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو میں یہ ہے کہ اپنا عاجز اور اپنے اس کے بتائے راستے پہ چلنے والا بندہ بنائے، اور اس کے بعد ان احکامات کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی اختیار، طاقت یا دولت آ جاتی ہے تو بہت کم ہے جو انگلیوں میں ایک دو چار گنے جائیں، ادروائز اس طاقت کے کھیل میں اپنے کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم کو، سب کو سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس کی مخلوق کے لیے سوچنے کی صلاحیتیں، طاقت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام علینا الا البلاغ۔